تمام مومنین کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سید قاسم رضا اور اس خاندان کے مرحومین و مرحومات کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين صلوات۔ تلاوت کلام پاک کے بعد حدیث قصہ کہ جس کا پڑھنا بھی عظیم عبادت ہے اور اس کا سننا بھی عظیم عبادت ہے۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں شیعان حیدر کرار کی یہ نشانی ہے۔ جس طرح ہر گھر پہ لگا ہوا علم شیعہ کی نشانی ہے، اسی طرح ہر محفل میں حدیث قصہ شیعہ کی نشانی ہے۔ یہ نشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں پہلا قصیدہ زمین پہ بیٹھ کے کائنات کے رسول نے 5 تن کا پڑھا ہے، آسمان پہ خدا نے پڑھا ہے۔ رسول نے فرمایا اے پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان کو دشمن سمجھتا ہے تو ان کا دشمن ہو جا۔ خالق نے فرمایا میرا محبوب اگر تو نے زمین پہ بیٹھ کے قصیدہ پڑھا ہے تو سن، میں بھی آسمان پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر زمین بنائی ہے تو 5 دن کے صدقے میں بنائی ہے، اگر آسمان بنایا ہے تو ان کے صدقے میں بنایا ہے، دریاؤں میں روانی چلائی ہے تو ان کے صدقے میں چلائی ہے،
ان میں کشتیاں اگر بہہ رہی ہیں تو یہ بھی پنجتن کا صدقہ ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا جہاں دو قصیدے ہوں، ایک زمین پہ پڑھا گیا، ایک آسمان پہ پڑھا گیا، ایک کا پڑھنے والا رسول خدا، ایک کا پڑھنے والا خود خدا، تو جہاں دو قصیدے ہوں تو اس محفل میں مالک خود آسمان سے فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح میرا قصیدہ جو میں نے لکھا ہے کتنا خوبصورت ہے، جو میرے محبوب نے پنجتن کا قصیدہ پڑھا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جب ہم توجہ سے اس حدیث قصہ کو سنتے ہیں تو فرشتے دل میں جھانکتے ہیں، انسان کے دل میں، اور کہتے پروردگارہ گھر سے چلا ہے یہ دعا مانگنے کے لیے، اس کے دل میں یہ دعا ہے، اس کے دل میں یہ دعا ہے، مالک ہم اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، مالک اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو اس قابل بنا کے پنجتن کا قصیدہ سن رہے ہیں پنجتن کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ تو اس محفل کی قبولیت کے لیے حدیث قصہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جتنی دیر حدیث قصہ ہوتی رہے اس پنجتن کے قصیدے کو سمجھیں، اور اس سمجھیں کہ یہ محفل آپ کے سامنے برپا ہو رہی ہے، اور اپنی دعاؤں کو دلوں میں مانگتے جائیں، خالق کائنات حدیث قصہ کے صدقے میں قبول فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة الزہراء، فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدن ضعفا، فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاه من الضعف، فقال یا فاطمة الزہراء ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به، فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به، وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ، فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن صلی علی محمد، فقلت علیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی، فقلت نعم ان جدك تحت الكساء، فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله، تأذن لي ان ادخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام
قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام. السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة الزهراء إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء صلوات. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء صلوات. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء أومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنها لا أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا پنجتن قیامت پہ بلندر صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا وقائم آل محمد. إلهي 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 عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول وفي شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم زدنا في محبة الحسين. اللهم احشرنا في زمرة الشيعة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. دونوں ہاتھوں کو بلند کریں. آقا و مولا کے ظہور کی دعا ہر بندہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں. بر دیگر بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. قال المعصوم علیہ الصلوۃ والسلام لو خلت الارض ساعة واحدة من حجة اللہ لساخت بأہلہا. بلند تر صلوات. نہایت ہی ضروری ہے
ہر شخص پر جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے امام زمانہ کی اس کو معرفت ہو۔ ہمیں پاک پیغمبر کی حدیثیں یاد ہیں، ہمیں مولا علی کے فرمان یاد ہیں، ہمیں امام زمانہ کی معرفت بہت کم ہے۔ ہمیں امام زمانہ کے لیے ہمارا جو دل دھڑکتا ہے وہ بہت کم دھڑکتا ہے۔ امام زمانہ کے لیے ہماری تڑپ بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت بہت کم ہے۔ توجہ ہے؟ اور چونکہ امام زمانہ کے فضائل منبر پہ پڑھے نہیں جاتے تو ایک ہی ذریعہ ہے علم کا کہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، اور وہ یہ مجلس عزا ہے۔ اور یہاں پر اگر امام زمانہ کی بات ہو تو پھر دل کو ٹھنڈک محسوس ہو کہ جس کا ذکر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کی ہم رعیت ہیں کوئی تو ہے اس کی بات کرنے بھی منبر پہ آ گیا۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو اس وقت تو امام مبین امام زمانہ ہے، اور ہر بندے کے اعمال امام زمانہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آج یہ اٹھا، آج اس نے نماز پڑھی، آج یہ کاروبار پہ گیا، آج اس نے اتنا رزق کمایا، توجہ ہے آپ کی، آج اس نے سارے کام چھوڑے، آج مجلس میں گیا، آج اس نے نعرے لگائے، آج اس نے صلواتیں پڑھیں، وہ سارے اعمال امام زمانہ کے حضور پیش ہوں گے۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج اسی امام زمانہ کے جس کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہونے ہیں امام کی ایک بات کر لوں جتنا وقت مجھے مل گیا ہے۔ وَلَوْ خَلَتِ الْأَرْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کائنات کو حجت سے خالی مان لیا جائے تو یہ زمین اہل زمین کو نگل جائے گی، یہ زمین اہل زمین کو نگل جائے گی، کھا جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ زمین فنا ہو جائے گی اگر اس زمین کی لگاموں کو تھامنے والا کوئی امام موجود نہ ہو، اگر حجت موجود نہ ہو۔ حجت پہ میرا عشرہ ہے، اور اگر کوئی حجت کی معرفت پہ دو لفظ سننا چاہتا ہے تو اس عشرے میں دمالی سیدہ آ جائے، بے شک ٹبہ حمہ شاہ آ جائے، تو وہاں پہ میں اسی حجت پہ گفتگو کروں گا، اور اس دفعہ میرا موضوع امام زمانہ کی ذات ہوگا۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ جگنو کبھی اپنی روشنی پہ شرمندہ نہیں ہوتا، توجہ کیجئے گا، اور چراغ یا سورج اپنی روشنی پہ کبھی فخر نہیں کرتا، جس کو جتنا دیا گیا ہے وہ اتنا کام کر رہا ہے۔ میں کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے تھوڑے سے بندوں میں پڑھ لیا، مجھے پتا ہے میں جو پڑھ رہا ہوں جس کی قسمت ہے وہی سنے گا، اور اگر میں نے اپنے ہی علم پہ عمل کر لیا تو میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں مولا کی زیارت کر لوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی حجت سے اس زمین کو خالی مان لیا جائے تو یہ زمین اپنے اہل کو نگل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الحجت یدبر کل عالم کروح فی الجسد، امام فرماتے ہیں جو امام ہوتا ہے، جو حجت ہوتی ہے وہ اسی طرح زمانے میں ہوتی ہے جیسے بدن میں روح۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی۔ یہ مثال دے کے امام نے واضح کر دیا ہے کہ جس بدن میں روح نہیں ہے وہ روح، وہ بدن مردہ ہے، جس کائنات میں امام نہیں ہے وہ کائنات مردہ ہے۔ اور پھر روح کے ہوتے ہوئے بدن کے کسی عضو کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب راحت مل رہی ہے، اب تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر اسی روح کا وجود ہو تو پھر نام بھی ہے، عزت بھی ہے، کلام بھی ہے، حرکت بھی ہے، حواس خمسہ بھی کام کریں گے۔ اور اگر اس روح کو نکال دیا جائے، یہ روح نکل جائے
تو سب سے پہلے جو چھین لیا جاتا ہے وہ بندے کا نام ہوتا ہے، وہ بندے کا نام ہوتا ہے۔ ادھر روح نکلی، ادھر سے اس کا نام بدل گیا۔ اگر شاہ صاحب تھا تو وہ بھی ختم، چودھری صاحب تھا وہ بھی ختم، لاما صاحب تھا وہ بھی ختم، ذاکر صاحب تھا وہ بھی ختم۔ اگر کوئی بھی نام تھا وہ ختم ہو گیا، اب اسے ایک ہی نام دیا جا رہا ہے، میت کو لے آؤ، میت کو اٹھاؤ، میت کو غسل دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ روح جو نکل گئی ہے۔ تو پھر عزیزان گرامی آخری جملہ، اس لیے کہ اگر روح نکل جائے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے، اور عبادتوں سے اگر امام کو نکال دیا جائے تو عبادتیں مردہ۔